سر کبھی کبھی انسان کا اورا اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن اس کو وسوسے آتے ہیں، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، تو کیا اس کا اورا کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن ہے؟ اورا کے ساتھ اس کا بالکل کنیکشن ہے جی. اگر آپ کا جس کو کراؤن چکرام کہتے ہیں، اگر وہ نہیں صحیح طرح ٹرانسمٹ کر رہے تو پھر آپ کے اندر بڑے معاملات آپ کو وسوسے کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں، آپ کے اندر دو کالونیز ہیں، ایک آپ کا قلب ہے اور ایک آپ کا نفس ہے. تو قلب کیا کرے گا؟ قلب آپ کو بہتری صراط مستقیم سکھائے گا. قلب آپ کو جو ہے نا روشنی والے راستے پہ لے کے جائے گا، فلاح دکھائے گا لوگوں کے. اور جو نفس ہے وہ آپ کو ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرے گا. تو برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ آپ کے مائنڈ میں وہ نیت انجیکٹ کرے گا یا ایک تھاٹ انجیکٹ کرے گا. تو اگر آپ اس کو آنے دیں اور آپ اس کو انٹرٹین کر لیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے خیال کی فریکوینسی ہے نا اپنی. اگر کچھ خیالوں کو آپ انٹرٹین نہیں کرتے، جب آپ ان کو انٹرٹین نہیں کرتے تو وہ انرجی نہیں بنتے، تب تک وہ آتے اور گزر جاتے ہیں. مگر جس خیال کو آپ لے لیتے ہیں، آپ سمجھ لیں جیسے ریڈیو ہے، آپ اس کے اوپر کوئی بھی چینل ٹیون کریں گے اس میں سے آنے شروع ہو جائے گی نا. تو آپ کا مائنڈ بھی ریڈیو کی جی جی طرح. جی. تو جو تھاٹ آپ لے لیں گے تو اس کی پھر انرجی بنے گی اور وہ انرجی آپ ٹرانسمٹ کر دیں گے یونیورس کو. تو جو آپ سوچیں گے آپ کے ساتھ وہی ہوگا. میرا اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہی کہا کہ جو مجھ پہ جو گمان کرے گا میں ویسے بن جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو آپ جو لا آف اٹریکشن ہے وہ کیا ہے کہ جو آپ مینیفیسٹ کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، یونیورس اس کو لے لے گی. ایسے ہی ہے بالکل. سر جس کا اورا ٹوٹا ہوا ہے یا بروکن ہے، اس کو ہیل کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے دیکھیے اسپیسیفک یا وقت کے ساتھ ساتھ؟ اس ڈیپینڈس کہ اچھا. ایک بندہ ہے، آپ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا اسٹمک پرابلم ہے، آپ نے نا مرچیں نہیں کھانی، آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے دلیا کھانا ہے، آپ نے یہ کھانا ہے، اور آپ نے سافٹ جو ہے نا رائس ابال کے کھانے ہیں وہ. اور اس کو دوائی بھی دے دیتا، پاس کو پان دے دیتا کوئی اور. وہ بندہ گھر آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جناب پہلے تو جاتا ہے نا تو اچھی طرح وہ کوئی مسالے دار کھانے کھاتا ہے، کڑھائی کھاتا ہے، نہاری کھاتا ہے، حلیم کھاتا ہے. پیٹ اس کا خراب ہے. وہ پھر اگر وہ 3 دن بعد ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اسے کہے کہ جو میں تو ٹھیک نہیں ہوا، تو دوائیاں کیا کریں گی؟ کسی بھی چیز کے لیے نا، کسی چیز کو بہتر کرنے کے لیے، کسی ٹریٹمنٹ سے پہلے جو اس کی پریکاشن ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اورا ہیلنگ میں جو سب سے پریکاشنل چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے کوئی دوائی تو نہیں کھانی، آپ نے اس میں کوئی انجیکشن تو نہیں لگوانا. تو جو آپ کو ہیل کر رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کسی ہیلر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ہیل کر رہا ہے، تو سب سے پہلے پلیسیبو ایفیکٹ کیا ہوگا کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کریں. اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو خالی چھوڑ دیں، اس نے آپ کا ہو رہا ہے ڈی ٹاکس کرنا ہے، تو آپ اس وقت کچھ اور نہ سوچیں کہ یار میں نے ڈرا میں نا لپسٹک کھلی ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے. پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ نیچے جو ہے نا وہ میں جو ہے نا فلاں جگہ وہ پتہ نہیں رائڈر آیا کہ نہیں، وہ فلاں. وہ آپ کو اگر آپ سے دیکھیں دنیا میں جو فوکس ہے نا، اب نماز میں اللہ کیا آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ خشوع مانگتا ہے نا. تو خشوع کیا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ خشوع فوکس ہے کہ آپ فوکس کر لیں. میں اس وقت آپ چھوڑ دیں دنیا کو. میرا اللہ تو کہتا ہے چھوڑ دو تیرے معاملات میں دیکھوں گا، چھوڑ دو تو اپنے جاب کے معاملات کو، تم چھوڑ دو اپنے گھر کے معاملات کو، تم چھوڑ دو اپنے بیوٹی کیئر کو 2 منٹ کا چھوڑ دو، اپنے جم انسٹرکٹر کے جو ٹائمنگ کو دو. اس وقت سب کو چھوڑ دو، سب کچھ میں خیر ڈالوں گا. اس وقت میری طرف حاضری ہے نا، بایو میٹرکس ہے، نماز اب 5 وقت لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں تم میوزک بھی سن لو، تم ہوم ورک بھی کر لو، تم ای میلیں بھی لکھ دو، نماز بھی پڑھ لو. نہیں نہ چاہتا. وہ چاہتا ہے جب نماز کو قائم کرو نا تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ کنسنٹریشن ہے، ٹھیک، فوکس ہے. تو جو بھی آپ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا کسی بھی میتھڈ کے اوپر کہ یہ کرنا میرے اللہ نے، مگر وسیلہ میرے اللہ نے بنایا. اللہ نیچے خود اتر کے نہیں ٹھیک کرے گا. وہ اللہ ہے، وہ اپنی پرائرٹی سے نیچے نہیں کبھی آتا. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ کام تو جو ہے نا وہ آپ کا پلیسیبو افیکٹ، کہ آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائیں بلیف پہ، اور اپنے چینل کھول لیں تاکہ کوئی بھی انرجی آپ کو وہ ان پٹ دے یا آپ کے اورا کو کی تو آپ لے لیں اس کو. دیکھیں اورا صرف ہیلنگ سے ٹھیک نہیں ہوتا، اورا وہ بڑی چیزوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر کم ہو، اگر بہت زیادہ آپ کے نیچر میں ٹائم گزارنے سے اورا بہت ٹھیک ہوتا ہے. سورہ کوثر کے پڑھنے سے اورا بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ قصیدہ بردہ شریف کو اگر سنیں اور اس پہ اپنے آپ سننا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کانوں سے صرف سنیں اور ذہن میں آپ جو ہے نا کہ جو سننے کا مطلب ہے طاری کر لینا. سورہ رحمان سے ہو رہا بڑی اچھی طرح جو ہے نا قاری عبدالباسط صاحب ہے، ان سے بڑا اچھا
اورا ٹھیک ہوتا ہے. وہ جو بزرگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کا اورا ہیل ہوتا ہے. یہ جو ڈسیبل بچے ہیں ان میں ایک اتنی اسٹرانگ انرجی ہوتی ہے کیونکہ ان میں نفس نہیں ہوتا نا. یہ جتنے بھی جو اسپیشل چائلڈس ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کا اورا بہت اچھا ہیل ہوتا ہے. جھرنے کی آواز سے, چڑیوں کے چہچہاٹ سے, جو بھی نیچر ہے آپ کا اورا ہیل نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو اورا اسٹرانگ ہوتا جائے گا. الحمدللہ. نظر بد کیا ہے, وہ بھی ایک فریکوینسی ہے نا, نیگیٹو فریکوینسی ہے. کوئی آپ سے حسد کرتا ہے, وہ آپ کو دیکھتا ہے آنکھ کے ذریعے, وہ نیگیٹو انرجی آپ پہ پھینکتا ہے. تو اگر وہی بھی اگر آپ کا اورا اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کو نظر لگ جائے گی. اگر آپ کو نظر لگ گئی تو سب سے پہلے جو کلرز ہیں جو اس وقت آپ کے اورا کے ساتھ لیئرز ہیں نا, تو اوپر نیچے ہے نا, تو جو پہلے اوپر 2-3 ہوں گے کلر, تو ہو سکتا ہے وہ ڈیمیج ہو جائے, فائنانس کا ہو جائے, یا ہو سکتا ہے آپ کے ریلیشن شپ کا ہو جائے, یا ہو سکتا ہے آپ کے اندر جو ایک مینجمنٹ ہے وہ خراب ہو جائے, آپ کی نیند خراب ہو جائے, آپ کی باقی چیزیں, کیونکہ آپ کا شارٹ سرکٹ ہو گیا نا. جو بھی آپ کسی بجلی کے کسی تار میں کوئی سوئی لگائیں یا کوئی چاقو لگائیں تو شارٹ سرکٹ ہوتا ہے. ایک بڑم کی آواز آتی ہے, پتہ نہیں کبھی فریج بند ہو جائے وہ سرکٹ سے, یا کوئی بھی الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ ہے نا. دنیا میں ہر چیز انرجی ہے. یہ جو مائک ہے یہ انرجی کا اسٹرانگ فارم ہے, یہ جو ٹیبل ہے یہ انرجی کا اسٹرانگ فارم ہے. تو آپ کی اگر نظر لگ گئی کسی کو تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی ساری چیزیں لے کے جائے گا. تو جو اس وقت آپ کا اوپر کا کلر ہوگا, 1 ہوگا 2 ہوگا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نظر بھی کتنی تیز ہے. اچھا, جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, جس طرح بری نظریں ہوتی ہیں اس طرح اچھی نظریں بھی ہوتی ہیں, اور اچھی نظر اورے کو ریپیئر بھی کر لیتی ہے. آپ کے جو استاد ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں, استاد سارے اللہ کے قریب ہوتے ہیں, استاد تک آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس لے کے جانا. وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں جو فیض وہ دیتے ہیں, تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے, اس سے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کا اورا ہوتا ہے, آپ کے اندر اپنی انرجی, پازیٹیو انرجی. اگر نیگیٹو انرجی سے, بری نظر سے آپ کا اورا ٹوٹ سکتا ہے نا, تو اچھی نظر سے آپ کا اورا بن بھی سکتا ہے. کیا بات. سر, ایک بندہ ہے جس کا اورا بہت اسٹرانگ ہے لیکن اس کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس سے حسد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس بندے کا تو اورا اسٹرانگ ہے لیکن اس حسد کی وجہ سے اس بندے کا اورا ٹوٹ رہا ہے, تو اس بندے کا کیا قصور ہے؟ اچھا, قصور مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو موٹر پہ لوگ ہوتے ہیں, ڈاکو ان کو روک لیتے ہیں, ان سے پیسے مانگتے ہیں, ان پہ تشدد کرتے ہیں, ان کا کوئی قصور ہوتا ہے؟ یہ جو فلسطین میں معصوم بچے جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں یا ان کے اوپر جو بمباری ہوتی ہے, ان بچوں کا کوئی قصور ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کسی کی بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ لڑکے آج کل ایک نیا فیشن چلا ہوا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, لوگوں پہ انڈے پھینک دیتے ہیں, اپنے مذاق میں آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ نماز پڑھاتے ہیں. وہ ایسے بچے ہیں نا, وہ تھرل مانگتے ہیں اپنی لائف میں. تو جن کو انڈے لگتے ہیں, کیا ان کا کوئی دیکھیں ایلیمنٹ تو ہمیں, جہاں پہ آپ کو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا, تو شیطان پہ تو یقین رکھنا ہی پڑے گا. ہمیشہ جو حق اور سچ ہے اس کے ساتھ برائی تو چلتی رہے گی. یہ تو ابد سے ازل تک ہے, یہ جو ہے نا, ازل سے ابد تک. بات یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے اس کو کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. اس کو لگتا ہے کہ وہ اور وہ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ جس چیز سے وہ حسد کر رہا ہے اس بندے کی, ایسی 10 بہتر چیزیں اس کے پاس ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. مگر اس کو ایک چھوٹی چیز پہ, اس کو ڈریس پسند آ گیا تو وہ حسد کرے گی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, کبھی کراس جینڈر جو ہے نا نارملی نظر نہیں لگتی. ایک مرد جو ہے نا کبھی کسی عورت کو نظر نہیں لگائے گا. ایک مرد جو ہے نا وہ کسی عورت کی طرح تو نہیں بننا چاہتا نا. وہ یہ تو نہیں چاہتا کہ میرے جو ہے نا بلش آن اس طرح ہو, میرے بال اس طرح ہو, میری لپسٹک ایسی ہو. وہ اور کبھی کوئی عورت یہ نہیں چاہے گی کہ مرد کی طرح کہ میری داڑھی ایسی ہو, میری مونچھیں ایسی ہو, میرے مسلز ایسے ہو, میری آواز ایسی ہو. تو اکثر یہ جو کراس جینڈر نظر آنا, یہ بڑا کوئی 2% ہوتا ہے کہ لگ جائے. مرد کسی عورت کو اگر دیکھتے بھی ہے, ان کو اچھی بھی لگتی ہے, تو اس کو فیسینیٹ کرے گی نا, تعریف کرے گا, وہ حسد نہیں کرے گا نا. حسد ہمیشہ جو سیم جینڈر ہے نا وہاں سے ہوتا ہے. خاتون دوسرے خاتون کو نظر زیادہ لگاتی ہے, ایک مرد دوسرے مرد کو زیادہ نظر لگا کہ یار میری بھی ایسی آواز ہو, میری بھی ایسی تعظیم ہو, میری بھی ایسی شکل ہو, میری بھی ایسی گاڑی ہو. تو وہ پھر چیزیں چلتی ہیں. آپ کی جو آپ دیکھیں, آپ نے اللہ سے خیر مانگنی ہے, مگر جو خیر اور شر تو ساتھ ساتھ چلیں گے نا. آپ نے اپنے شر کو اپنی زندگی میں آنے تو نہیں دینا نا. اور وہ اس کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ پوری خیر میں چلے جائیں. آپ لوگوں کا بھلا کریں گے, آپ کے ساتھ برا کیوں ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ کی مجھے ایک بات بتائی, جو آرمی والے جاتے ہیں
کسی جگہ پہ آپریشن کرنے کے لیے، کسی ایسی علاقے میں جہاں پہ پرابلم ہوتی ہے، تو ان کے ٹریکرز لگے ہوتے ہیں، ان کے بڑے جیمرز لگے ہوتے ہیں ان کی گاڑیوں میں، بڑے، بلکہ ایسے جو سپاہی ہوتے ہیں یا جو لو رینک کے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انسٹرومنٹ کیا لگے، وہ تو بیٹھ جاتے ہیں بھروسے پہ. تو ایک چھوٹا سا ملک، اس کی ایک چھوٹی سی آرمی کے پاس اتنے، تو جو کائنات کا بادشاہ ہے، آپ جب اس کو اپنے آپ کو اس کے حفاظت میں دیں گے تو وہ آپ کو انٹینٹن چھوڑ دے گا. وہ آپ کو ہاں، آپ ہماری یہ جو پرابلمس بھی آتی ہے، یہ جو مشکلات بھی آتی ہے، یہ میرا اللہ نہیں ڈالتا، یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہماری اپنی نیت. آپ یقین کریں، آپ صبح آنکھ کھولیں اور آپ سوچیں کہ آج میں نے نا 5 بندوں کا نا بھلا کرنا، صرف سوچ لیں. آج میں نے 5 نیگیٹو لوگوں کی جو بات ہے نا اس کا جواب نہیں دینا. پھر آپ یہ سوچیں کہ آج میں نے نا کوشش کرنی ہے کہ 5 لوگوں کی فائنانشیل مدد کرنی ہے، چاہے وہ 1 روپے کیوں نہ ہو. آپ کا دن کا آغاز ہو گیا. آپ اپنے دن کا آغاز اس سے شروع کریں نا، پھر باقی دن میرے اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ صرف سوچیں تو صحیح، پھر آپ دیکھیں تو صحیح، ایک پازیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے آپ کے اندر، سارا کچھ آئے گا نا. پھر آپ کے جو آپ کریں گے اپنے جو ضرف کے مطابق وہ آپ کو عطا فرمائیں گے اپنے شان کے مطابق. تو آپ کی قسمت آپ صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو خود ہی لکھتے ہیں. موسٹلی آپ کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں میں تو اکثر ایک بات اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ جو چیز آپ کو میرے اللہ سے چاہیے نا، جو چیز، چاہے عزت چاہیے، چاہے دولت چاہیے، چاہے شہرت چاہیے، وہ اب تقسیم کرنا شروع کر دیں. اور یقین کریں، یہ اتنا اسٹرانگ بلیو ہے میرا کہ جو چیز آپ تقسیم کرتے ہیں نا، آپ کے پاس بے تحاشا آنی شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پازیٹیوٹی ہو اور چاہے وہ نیگیٹیوٹی ہو. اگر آپ کو عزت چاہیے تو لوگوں کو عزت دیں، آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو عزت واپس آئے گی. کیا بات ہے.